عجیب لطف ہے. امتحان نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا نا انسان کتنے کیٹیگری میں ہے, کتنے مارکس ہیں. فجر کا وقت تھا, میرے بردر ان لا بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے, تو میرا بیٹا ضد کر کے رات کو ان کے ساتھ حرم چلا گیا. کہہ رہا بابا آپ لوگ رات کو جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا. جیکٹ پہنی, سردیوں کا موسم تھا, کیپ مفلر پہنی, چلا گیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ تھک جائے گا, چھوٹا ہے ابھی, 7-8 سال کا ہے, آپ ایک حرم سے اس کو چھوڑ جائیے گا رات کو. خلاصہ میں کمرے میں سو گیا ہوٹل میں. فجر میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نوک ہو رہا ہے روم. دروازہ کھولا تو میرے بردر ان لا کے ہاتھ میں میرے بیٹے کی جوتیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. پوچھنے کہ کہاں ہے مردان, کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ گیا تھا. کہا حرم میں 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. میں نے کہا حرم میں ہوگا, کہاں جائے گا؟ خیر وہ واپس دوڑے. وقت فجر کا ہو گیا تھا. میں نے کہا خدا کو تو سجدہ کر لو, بچہ تو مل ہی جائے گا, پہلے خدا کو تو سجدے کر لو. بس وہ سجدہ کیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ. میں اٹھا, میں حضرت عباس کے حرم میں گیا, نہیں ملا. وہ جو جہاں پہ اعلان کرنا ہے وہ سب بند پڑے ہوئے تھے. صبح کا وقت تھا. میں خدام سے عربی فارسی آتی تھی صحبت, اس نے بولا آپ یہاں جائیں وہاں جائیں. میں نے ڈھونڈا, مجھے بچہ نہیں ملا. پھر میں باہر نکلا تو میرا بردر ان لا مجھے ٹکرایا, کہتے مجھے بھی نہیں ملا. وہ بیچارہ بین الحرمین 7-8 چکر کاٹ کے اس کے پاؤں میں درد ہو گیا, بچہ نہیں ملا. میں دوبارہ کاروان میں گیا, رئیس کو اٹھایا, عربی دوستوں کو اٹھایا, آ کے دیکھا, ڈھونڈتے رہے. حرم کا چپا چپا, ایسی جگہ جہاں میں کبھی زیارت پہ نہیں گیا تھا, میں نے ان مقام پر جا کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈا, مگر بچہ نہیں ملا. میں زری کے سامنے گیا, میں نے کہا یا حسین, یہ تو میں جانتا ہوں کہ بچہ کہیں پر بھی ہے, آپ جانتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میرا ایمان ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو, لیکن یقیناً مجھے نہیں پتا بچہ کہاں ہے. عزیزان محترم, میں اسی چکروں میں ایک جو سب سے بڑا دروازہ ہے زری جہاں سے کھلتی ہوئی نظر آتی ہے, اچانک اس کے سامنے آیا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ایسا لگا کہ پیغام دیا. اور پیغام کیا تھا کہ ابھی تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں, اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے, مگر تم حرم کے کس کونوں میں ڈھونڈ رہے ہو اسے. تم نے کبھی ہمارے بیٹے کو, جس کو 1150 سال ہو گئے, 1 گھنٹہ ڈھونڈا ہے اس طرح زندگی میں؟ عزیزان محترم, میں ہار گیا. میں نے وہاں کھڑا, مولا میں جو الاجل الاجل کہتا ہوں, میں ہار گیا. عزیزان محترم, میں نے دیکھا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں, میں ابھی آمادہ نہیں ہوں. ہاں عزیزان محترم, ہم اپنے عمل سے اپنے امام میں تاخیر کر رہے ہیں اس کے ظہور کی. ہاں مگر آئیں دیکھیں کربلا کے اندر کیسے ہیرے چنے میرے مولا حسین نے, کہ کہتے ہیں کہ کاروان چلتا چلتا ایک طرف ایک اور کاروان چل رہا تھا, ایک جہاں رکتا تھا وہ بھی وہیں رکتا تھا, یہ جہاں رکتا تھا وہیں رکتا تھا. اچانک سے اس کاروان میں کون تھا؟ زہیر ابن کین تھا. وہ بڑا اپنے آپ کو بچاتا ہوا جا رہا تھا, جانتا تھا کہ یہ کاروان حسین کا ہے. ایک جگہ جب خیمے لگے تو کھانا کھانے بیٹھا ہے, اچانک سے نوالا اٹھایا تو جیسے لگے کوئی قاصد آیا ہے. کہا کس کا قاصد آیا ہے؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہے. یہ کہنا تھا تو زہر نے اپنی زوجہ سے کہا وہی ہوا مجھے جس کا ڈر تھا, حسین نے بلایا ہے اور میں کیا جواب دوں گا. اس کی زوجہ نے بولا تو کیا ہوا, حسین نے بلایا ہے, جاؤ امام بلا رہے ہیں, مولا بلا رہے ہیں. اٹھا زہیر, چلا امام کے پاس, واپس آیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ زہیر نے چند قدم حسین کے قاصد کے قدموں پہ قدم رکھے اور اس نے اپنی زندگی بدل دی. حسین آیا, اس نے کہا اپنے گھر والوں کو, میں بیوی کو بولا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, غلاموں کو بولا آزاد کرتا ہوں, جس نے بولا جانا جاؤ, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اور جانتا تھا زہیر کہ جو حسین کے ساتھ جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. ہاں عزیزان محترم, کاروان چلا. روز عاشورہ آپ کے سامنے کس طرح اصحاب اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنا چاہتے ہیں. روز عاشورہ آیا اور زہیر نے اپنی قربانی کو امام کی خدمت میں پیش کر دیا. ہاں عزیزان محترم, میں بہت وقت ہو گیا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. اگر رونا ہے تو بس چند جملے آپ سے کہوں گا, وہ یہ کہ
زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو روز عاشورہ بھیجا کربلا، ایک کفن دے کر کہا کہ یہ کفن جا کر اپنے آقا کو پہنا آؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اب یہ کوفہ کے گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ کب غلام آئے اور مجھے یہ خبر سنائے۔ ہاں اس نے دیکھا کہ کوئی دھول اٹھ رہی ہے، کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا کہ غلام واپس آیا اور کفن اس کے ہاتھ میں ہے، کہا اے غلام مگر تو نے اپنے مولا کو کفن نہیں دیا؟ کہتا ہے نہیں، میں کفن لے کر کربلا کے مقتل میں گیا تھا، مگر میں نے وہاں جا کر دیکھا ارے کفن تو میرے پاس ایک ہے اور یہاں سارے لاشیں بے گور و کفن خاک میں لپٹے ہوئے، ارے میں کس کس کو کفن پہنا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔